یہ بہت بڑا مؤرخ ہے آپ لوگوں کا، شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، جلد نمبر 11، عیسیٰ البابی الحلبی نے مصر میں اس کو چھاپا، سن 1965 میں چھپی ہے یہ کتاب۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں وہ روایت کرتے ہیں، وقد روى ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی السیف فی المدائنی صاحب کتاب الاحداث۔ یہ ابو الحسن المدائنی، یہ بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، ان لوگوں سے بہت پرانا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا محدث گزرا ہے، بہت بڑا مؤرخ گزرا ہے، اس کی کتابوں کی فہرست بہت طویل ہے، بہت بڑا عالم گزرا ہے، اور اکثر جو مثلا یہ اکابر ہیں ان کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں، یہ شیعہ نہیں، غیر شیعہ روایت نقل کرتا ہے، کتب معاویۃ نسخۃ واحدۃ الی عمالہ بعد عام الجماعہ۔ معاویہ نے صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد ایک خط لکھا، ایک کمانڈ لکھا، ایک فرمان لکھا اپنے تمام گورنروں کو، ان برئت الذمہ ممن روى شیئا من فضل ابی تراب و اہل بیتہ، کیونکہ وہ سمجھتا تھا ابو تراب کا جو لقب ہے یہ گالی ہے، یہ سمجھتا تھا بیوقوف، کہتا اس نے خط لکھا کہ جو بھی شخص ابو تراب یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت میں یا ان کے اہل بیت کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کی ایسی کی تیسی، اس کا خون بھی مباح ہے، اس کا جان و مال بھی حدر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ اچھا، فقامت الخطباء فی کل کورۃ وعلی کل منبر یلعنون علیا ویبرؤون منہ ویقعون فیہ وفی اہل بیتہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خطباء جتنے شہر تھے، جتنے گاؤں تھے، جتنے قبائل تھے، جو لوگ نماز جمعہ میں خطبہ دیتے تھے، ویسے تقریر کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ لعنت کرتے تھے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اور ان کے اہل بیت کو اور ان کے شیعوں کو لعنت کرتے تھے۔ وَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً حِينَئِذٍ أَهْلُ الْكُوفَةِ، اور اس دن سب سے زیادہ کس پہ سختی تھی؟ اہل کوفہ پر، لِكَثْرَةِ مَنْ بِهَا مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السلام، کیونکہ وہاں پہ شیعہ بہت تھے۔ فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زِيَادُ بْنُ سُمَيَّةَ وَضَمَّ إِلَيْهِ الْبَصْرَةَ۔ اچھا، زیاد ابن سمیہ، زیاد ابن ابی جو ہے، اس کو جس کو اس نے اپنا بھائی بنایا تھا، اس نے کہا، معاویہ نے شہادت دی تھی، شاہد لے کے آیا تھا کہ میرے باپ ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ زنا کیا، اس لیے میرا بھائی ہے، وہ بڑا مشہور ہے۔ اس کے باوجود مجھے تو پتہ نہیں ہے کون سی تاریخ ہے ان لوگوں کی۔ معاویہ کو پھر بھی حضرت معاویہ کہتے ہیں، جس نے ایک شخص کو اپنا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، بلے الولد للفراش وللآخر الحجر، اس نے اور وہ بھی زیادہ بھی مان گیا کہ بھائی چپ کرو، ان چیزوں چپ کریں آپ بدتمیزی تم بدتمیزی کر رہے ہو، ہم آپ کے اوکے بھائی صاحب بدتمیزی نہیں کرو، ہم تمہارے عقل پہ ہنس رہے ہیں کہ معاویہ کو تم اپنا خلیفہ کہتے ہو، رضی اللہ کہتے ہو، یہ وہی معاویہ ہے۔ کیا کرتا تھا؟ اس کے کارناموں میں سے یہی کارنامہ ہے کہ زیاد ابن ابی کو اس نے کہا، کیا تاریخ شاہد ہے، اس نے کہا کہ میرے باپ نے اس کے والدہ کے ساتھ زنا کیا، یہ اپنے باپ کا آدمی نہیں، یہ میرے باپ کا آدمی ہے۔ اس نے بھی مان لیا اس نے شہادت دی، جی میں حرامی ہوں ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ وہ زیاد ابن ابی سفیان کہلانے لگا۔ اور پھر کیا ہوا؟ تاریخ والوں نے کیونکہ کہا کہ نہیں، اس کی یہ شہادت ہم شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کو زیاد ابن ابی ہی کہیں گے، اس لیے وہ زیاد ابن ابی کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال فَكَانَ يَتَّبِعُ الشِّيعَ وَهُوَ عَارِفٌ بِهِمْ فَقَتَلَهُمْ تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ، تو وہ شیعہ زیاد کو اس نے عراق کا گورنر بنا دیا، اور وہ شیعوں کو جانتا تھا، تو اس نے شیعوں کو ہر پتھر اور ہر خاکستر کے نیچے پیدا کر کے اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ وَأَخَافَهُمْ، ان کو بڑا شیعوں پہ بڑا اس نے خوف طاری کیا۔ وَقَطَعَ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلَ وَسَمَلَ الْعُيُونَ، شیعوں کے ہاتھ کاٹتے تھے، شیعوں کے پیر کاٹتے تھے، اور شیعوں کے آنکھوں میں کھیل ڈالتے تھے، اندھا کرتے تھے، اس طرح۔ وَصَلَبَهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، جو امیر المومنین علیہ السلام کا مخلص ہوتا تھا، شیعہ ہوتا تھا اور محبت کرتا تھا، اس کو پھانسی پہ چڑھاتا تھا، درختوں پہ سے لٹکاتے تھے۔ وَطَرَدَهُمْ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الْعِرَاقِ، ان کو عراق سے بالکل صفایا کر دی شیعوں کے اس نے۔ فَلَمْ يَبْقَ بِهَا مِنْهُمْ معروف منهم، شیعہ میں عراق میں شیعہ نہیں بچا، شیعہ سب قتل ہو گئے۔ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عُمَّالِهِ فِي جَمِيعِ الْآفَاقِ، پھر معاویہ نے اپنے گورنروں کو سب ملکوں میں، سب علاقوں میں اس نے پیغام بھیجا، فرمان بھیجا،
اللہ یجیز لأحد من شیعۃ علی و اہل بیتہ شہادہ، اس نے کہا کہ کسی بھی کورٹ میں کسی بھی شیعہ کا اور اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ کا شہادت قبول نہیں ہے، شہادت ان کا کوئی کسی کورٹ میں قبول نہ ہو۔ وَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَنذِرُوا مَنْ قِبَلَكُمْ مِنْ شِيعَةِ عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم وقربوهم وأكرموهم۔ گورنروں کو یہ خط بھیجا کہ تم دیکھو کہ آپ کے علاقے میں عثمان کے پیروکار کون ہیں، کون لوگ عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتے ہیں، ان کو مقام دے دو، ان کو اپنے قریب لاؤ، ان کو دربار میں اچھے اچھے تنخواہیں دے دو، ان کا اس طرح عزت کرو۔ وَاكْتُبُوا لِي بِكُلِّ مَا يَرْوِي كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ، تو اور جو بھی عثمان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کا نام مجھے بھیج دینا، اس کا کس قبیلے کا آدمی ہے، کس کا بیٹا ہے، پھر میں اس کے لیے میں مزید انعام جو ہے میں دمشق شام سے بھیج دوں گا۔ فَفَعَلُوا ذَلِكَ، تو یہ گورنروں نے یہی کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، حتی اکثروا فی فضائل عثمان و مناقبہ، عثمان کے بڑے فضائل بن گئے جی۔ کسی بھی حرامی کو اس کو دربار میں کام ہے، دربار میں سے اس نے پیسے لینے، اس نے فضیلت نقل کرنی عثمان کی، تو اس طرح جھوٹے احادیث بڑھ گئے دنیا میں عثمان کی فضیلت میں۔ لما كان يبعثه اليهم معاویہ من الصلاة والكساء والحباء والقطاع، کیونکہ اب معاویہ کیا کرتا تھا، اچھے اچھے کپڑے دیتا تھا، سونے کے سکے دیتا تھا، باغات عطا کرتا تھا جو عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے۔ بھلے وَيُفِيدُهُ فِي الْعَرَبِ مِنْهُمْ وَالْمَوَالِ، کوئی عرب ہے کوئی غیر عرب ہے، پرواہ نہیں عثمان کو، جو عثمان کے معاویہ کو کوئی پرواہ نہیں، عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے اس کو پیسے دیتے تھے، باغات دیتے، جائیداد دیتا تھا، تو اس کے فضائل بڑے بن گئے۔ فَكَثُرَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مِصْرٍ وَتَنَافَسُوا فِي كُلِّ مِصْرٍ وَتَنَافَسُوا فِي الْمَنَازِلِ وَالدُّنْيَا، تو یہ ہر شہر میں عثمان کی فضیلت بہت بڑھ گئی، عثمان ایسا ہے، عثمان ویسا ہے، ذوالنورین ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا تو لوگ کس لیے کہ لوگ دنیائی منازل مانگتے تھے، دنیا میں پیسے چاہیے تھا لوگوں کو۔ فَلَيْسَ يَجِيءُ أَحَدٌ مَرْدُودٌ مِّنَ النَّاسِ عَامِلًا مِّنْ عُمَّالِ مُعَاوِيَةَ فَيَرْوِي فِي عُثْمَانَ فَضِيلَةً أَوْ مَنْقَبَةً إِلَّا كَتَبَ اسْمَهُ وَقَرَّبَهُ وَشَفَّعَهُ، تو عثمان کے کسی گورنر کے پاس کوئی بھی شخص جاتا، اگر وہ ایک حدیث نقل کرتا نا عثمان کی فضیلت میں، معاویہ کے کسی گورنر کے پاس جاتا، عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتا، اس کا نام لکھ لیتا لسٹ میں، اس کو بڑا منزلت دیتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کو جائیداد وغیرہ دیتے تھے۔ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ حِينًا، یہ بہت سال اسی طرح گزرتے رہے، کچھ سال اس عرصے گزر، کیونکہ معاویہ کی خلافت جو ہے 20 سال ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سال اسی طرح گزرا۔ ثم كتب الى عماله ان الحديث في عثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحيه، پھر عثمان نے معاویہ نے خط لکھا بھائی گورنروں کو، بس کرو، بس یہ عثمان کی فضائل بہت بڑھ گئے ہیں بھائی، اب ہم مزید عثمان کی فضائل نہیں چاہیے ہمیں، یہ ہر شہر میں اس کے بڑے فضائل نقل ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا فَادْعُوا النَّاسَ إِلَى الرِّوَايَةِ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالْخُلَفَاءِ الْأَوَّلَيْنِ، اب میری جو خط آپ کو پہنچے، اب آپ نے حدیث نقل کرنی ہے صحابہ کی فضیلت میں اور پہلے جو 2 خلیفہ ہیں ان کی فضیلت میں۔ وَلَا تَتْرُكُوا خَبَرًا يَرْوِيهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَبِي تُرَابٍ إِلَّا وَتَأْتُونِي بِمُنَاقِضٍ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ، پھر اس نے حکم یہ دیا معاویہ نے کہ جو بھی فضیلت علی علیہ السلام کے لیے نقل کی جاتی ہے مسلمانوں میں، حدیث کا کوئی ہے، اس کے مقابل میں صحابہ کے لیے اسی طرح کی حدیث بنا کے لے کے آؤ، اسی طرح کی حدیث روایت کروا لو میرے لیے، صحابہ کے لیے۔ فَإِنَّ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَقَرُّ لِعَيْنِي، یہ مجھے عثمان کی فضیلت سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، جو علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے فضائل تم بناتے جاؤ، لوگوں سے بنوا دو، یہ میرے دل کی ٹھنڈک اور میرے دل کی خوشی اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ وَأَدْحَضُ لِحُجَّةِ أَبِي تُرَابٍ وَشِيعَتِهِ، یہ جو ہے ابو تراب علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے حجج امامت اور ان کی افضلیت کو توڑنے کے لیے بہت کارمند ہے، بہت فائدہ مند ہے، اور ان کے شیعوں کو بھی، یہ حجج کو، ان کی شیعوں کے دلائل کو بھی توڑنے میں بڑا فائدہ مند ہے۔ وَأَشَدُّ عَلَيْهِ إِلَيْهِمْ مِنْ مَنَاقِبِ عثمان وفضله، اور شیعوں کو توڑنے کے لیے یہ صحابہ اور شیخین کے لیے جو تم حدیث نقل کرو یہ زیادہ مفید ہے، عثمان کے فضائل تو بہت بڑھ گئے ہیں۔ فَقُرِعَتْ كُتُبُهُ عَلَى النَّاسِ، یہ اس معاویہ کے جو لیٹر تھے یہ لوگوں کے نماز جمعہ وغیرہ میں درباروں میں پڑھا گیا، اعلان کیا گیا کہ بھائی اب جو ہے ہمیں صحابہ اور شیخین کی فضیلت چاہیے، جو حدیث لے کے آئے گا نا
جو بھی حدیث علی علیہ السلام کے لیے اس کے مقابلے میں شیخین کے لیے لے کر تمہیں انعام ملے گا بڑا. فرویت اخبار کثیرۃ فی مناقب الصحابہ مفتعلۃ لا حقیقت لها. اس طریقے سے صحابہ کے فضائل میں بہت سارے جھوٹے فضائل نقل کیے گئے. مفتعل یعنی جھوٹی بناوٹی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کس کی مدد سے، کس کی وجہ سے؟ معاویہ کی وجہ سے، معاویہ کے دور حکومت. وجد الناس في رواية ما يجي هذا المجرى حتى اشادوا بذكر ذلك على المنابر. اور لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس معاملے میں کہ شیخین اور صحابہ کے فضائل نقل کیے جائیں، بنائے جائیں، اور منابر پہ اس کے ذکر کیے گئے، منبروں پہ پڑھے جاتے تھے اس طرح حدیث. وَأُلْقِيَ إِلَى مُعَلِّمِي الْكَتَاتِيب، اور جو بچوں کو پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم یہ حدیث نقل کرو. فَعَلَّمُوا صِبْيَانَهُمْ وَغِلْمَانَهُمْ مَعَ ذَلِكَ الْكَثِيرِ الْوَاسِعِ، اور اپنے بچوں کو لوگ یاد کراتے تھے مساجد میں، مدارس میں، کہ یہ احادیث تم حفظ کرو. حتی رووہ وتعلموہ کما یتعلمون القرآن، اسی طرح یہ احادیث یہ ذکر کرتے تھے، پڑھتے تھے جیسے قرآن کی حفظ کرتے تھے. معاویہ کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں اسی طرح یہ احادیث حفظ ہوتا تھا. وحتی علموہ بناتہم ونساءہم وخدمہم وحشمہم، اپنے لڑکیوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے خدام، اپنے نوکروں کو یہ احادیث حفظ کراتے تھے لوگ. ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ کے فضائل سب جھوٹ. فَلَبِثُوا بِذَلِكَ، اسی طرح چلتا گیا. تو یہ احادیث نقل آپ کی کتابوں میں خود آپ کے اتنے بڑے محدث ابو الحسن المدائنی نے خود نقل کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو الحسن المدائنی فرماتے ہیں فَظَهَرَ حَدِيثٌ كَثِيرٌ موضوع وبہتان منتشر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ احادیث، سب بہتان، سب جھوٹ، سب موضوع، سب بناوٹی نشر ہو گئے لوگوں میں. ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، صدیاں گزر گئی بھائی، پر بنی امیہ کی حکومت 130 میں ختم ہو گئے، پر بنی عباس پھر کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ تو معاویہ کے زمانے میں بناوٹی احادیث بن گئی ہیں. تو فقہاء نے یہ احادیث سیکھے، قضات نے سیکھی، گورنروں نے یہ احادیث سیکھے، نئے نسلیں آ گئی، ان کو کیا پتہ کہ یہ احادیث جھوٹے ہیں، وہ اس احادیث کو صحیح مان رہے تھے. بھلے وَكَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ بَلْيَةً الْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُونَ. اس معاملے میں سب سے بڑی جو غداری ہے کس کی ہے؟ علماء کی ہے. جو علماء، جو قراء بولتے تھے اس زمانے میں علماء کو، علماء جو اہل ریات ہے، ریاکار علماء. والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الاحاديث، اور وہ لوگ جن کا علم کم ہے لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت بہت کرتے تھے، ریا کی وجہ سے عبادت کرتے تھے. مثلا نمازیں بہت پڑھ رہے ہیں، تراویح وغیرہ پڑھ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، تو اور لیکن وہ جھوٹی احادیث بناتے ہیں، جھوٹی احادیث بنا رہے تھے. ليحظوا بذلك عند ولاتهم، تاکہ یہ اپنے گورنروں کے پاس، معاویہ کے دربار میں، بنی امیہ کے پاس ان کا مقام بن جائے. ويقربوا مجالسهم، اپنے ان کے مجالس میں ان کو قریب کرتے. ويصيبوا به اموال والضياع والمنازل، تاکہ ان کو باغات ملے، ان کو کیا ملے؟ عطا ملے، صلہ ملے، سونے کے سکے ملے، ان کو لڑکیاں مل جائیں، کیونکہ اس زمانے میں لڑکی بہت لاتی تھی نا، کنیز بہت لاتے تھے. یہ مسلمان جب فتح کرتے تھے کسی علاقے کو، مثلا سندھ کو فتح کیا، ماوراء النہر کو فتح کیا، ارمنستان گئے، وہاں سے تو ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت لڑکیاں لاتے تھے، تو یہ لوگوں میں بانٹتے تھے. تو وہی جو زیادہ حدیث، جھوٹی حدیث نقل کرے گا اسی کو لڑکی بھی مل جاتی تھی خوبصورت سی، ٹھیک ہے نا. حتى انتقلت تلك الاخبار والاحاديث الى ايدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان. آہستہ وقت بڑھتا گیا تو یہ احادیث منتشر جب ہو گئی نا، وہ لوگ جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی سکھایا گیا. پھر ان لوگوں کو شک بھی نہیں ہوا کہ یہ احادیث جھوٹ ہیں، انہوں نے یہ احادیث نقل کی. جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں ان تک یہ احادیث منتقل ہو گئی. فقبلوها ورووها، ان لوگوں نے ان احادیث کو قبول کیا، ان لوگوں نے شک نہیں کیا کہ یہ احادیث سب جھوٹ ہیں، کیونکہ شہر کا اتنا بڑا عالم ہے، وہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، روتا بھی ہے نمازوں میں، موعظہ کرتا ہے، روتا ہے، اس نے جھوٹی دربار سے پیسے لینے کے لیے جھوٹی احادیث بنا دی ہیں. تو لوگوں نے جب سنا یہ بچے جوان ہو گئے، اگلے نسلیں آ گئی، تو یہ احادیث صحیح احادیث کے زمرے میں لوگوں میں ہاتھوں میں، ان کے سینوں میں رہ گئی. وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهَا حق، لوگ سمجھتے تھے یہ احادیث حق ہیں. وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهَا بَاطِلَةٌ لَمَا رَوَوْهَا وَلَا تَدَيَّنُوا بِهَا، اور اگر لوگ سمجھتے تھے کہ احادیث صحیح ہیں، یہ کبھی اس احادیث کو وہ تصحیح نہیں کرتے، احادیث کو نقل نہیں کرتے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا.
وولي عليهم الحجاج بن يوسف فتقرب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه. پھر جب بہت سالوں تک گورنر بنا عراق کا کون؟ حجاج ابن یوسف. تو جو علماء طائفت تھے، جو مساجد میں امام جماعت وغیرہ تھے، اہل عبادت اہل علم لوگ تھے، انہوں نے اس سے تقرب کے لیے اہل بیت علیہم السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی دشمنی کا انہوں نے اظہار کیا، تاکہ حجاج ابن یوسف علاقے کا جو بادشاہ ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو راضی کیا جائے. بادشاہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ گالی دیں گے اہل بیت علیہم السلام کو اور عیب بیان کریں گے. وموالاة من يدعى من الناس انهم ايضا اعداؤه، اور جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، مشہور ہیں دشمنی میں، ان کی تعریف کرو. حجاج اسی سے خوش ہوتا تھا. ابو بکر کی تعریف کرو، عمر کی فضل میں حدیث نقل کرو، حجاج خوش ہوتا ہے. لوگ نقل کرتے تھے احادیث. فاکثروا فی الروایت فی فضلهم وسوابقهم ومناقبهم. اس طرح بہت سارے احادیث اس زمانے میں گڑے گئے. یہ کب کی بات ہے؟ معاویہ کی حکومت ہے سنہ 40 کو، سنہ 40، سنہ 45، سنہ 48، سنہ 50، 55، یہ اور حجاج ابن یوسف سنہ 70، 80. یہ زمانہ یعنی بہت دہائیوں تک یہ سلسلہ جاری تھا. وَأَكْثَرُ مِنَ الْغَضِّ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَعَيْبِهِ وَالطَّعْنِ فِيهِ وَالشَّنْآنِ لَهُ. اور اسی طرح احادیث انہوں نے گڑ دی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خلاف، علی علیہ السلام کے خلاف. انہوں نے مثلا ابو جہل کی بیٹی کی خاصگاری کی وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابن عرفہ سے، المعروف بنفطویہ، وهو من اکابر المحدثین وعلامهم، سب سے عظیم ترین محدث ہیں ابن نفطوی. اس نے فرمایا ان اکثر الاحادیث الموضوعہ فی فضائل الصحابہ افتعلت فی ایام بنی امیہ. صحابہ کے فضل میں جو احادیث گڑی گئی ہیں یہ سب بنی امیہ کے زمانے میں، ان کے اکثریت بنی امیہ کے زمانے میں گڑی گئی ہے. تقربا الیہم بما یظنون انہم یرغمون فی به فی انوف بنی ہاشم. بنی امیہ کے زمانے میں بنی امیہ سے تقرب کے لیے، بنی امیہ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ ان حدیث سے بنی ہاشم کو توڑا جائے، بنی ہاشم کی بے عزتی کی جائے، بنی ہاشم کے مقام کو نیچے لایا جائے. سمجھ میں آئے نا بات آپ کو؟ احادیث اب کہتے ہیں ہماری کتابوں میں احادیث ہے شیخین اور صحابہ کی تعریف میں، تو یہ بھی تو ہے نا آپ کی کتابوں میں. یہ کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے، یہ آپ لوگوں کی کتابوں میں. تو ہم آپ کے ہر حدیث نہیں مانتے، آپ خود بھی اپنی کتابوں میں ہر حدیث کو نہیں مانتے. آپ کے علماء جو ہیں آپ کی کتابوں میں ہر حدیث کو نہیں مانتے، خود کہتے ہیں ہمارے حدیث میں ضعیف بھی موجود ہے، موضوع بھی موجود ہے. جب تم خود نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ ٹھیک ہے نا. اور جب تم لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں ایسا اعتراف کیا ہے کہ صحابہ کی تعریف میں اس زمانے میں جب حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، صرف سینہ بسینہ نقل ہوتا تھا، دہائیوں تک، صدیوں تک یہ جھوٹی حدیث گڑنا تو تم لوگوں کا شیوا تھا، تمہارے محدثین کا شیوا تھا. تو پھر تو کوئی اعتبار نہیں رہتا نا صحابہ کے فضائل میں.